العلم هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نحو میر کے سبق نمبر 4 کو پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے مرکب غیر مفید اور اس کے اقسام۔ تو ہم سبق شروع کہتے ہیں، تو کہتے ہیں بنا کے مرکب غیر مفید آج کے جان لیجئے مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے کہ چوں قائل برا سکوت کند کہ جب کہنے والا اس پر خاموشی اختیار کرے سامع را خبر یا طلب حاصل نہ شود، تو سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب حاصل نہ ہو۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے مرکب مفید، اور مرکب مفید اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جب کہنے والا اپنی بات کہہ کر خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ ہم نے اس کی مثال دی تھی، جیسے کسی نے خبر دی کہ ضرب زید عمرا، کہ زید نے عمر کو مارا ہے، تو جیسے ہی سامع نے اس بات کو سنا اسے ایک خبر معلوم ہوئی کہ ایک خبر یہ ہے کہ زید نے عمر کو مارا ہے۔ یا ہم نے کہا کسی سے ایتی بالماء، پانی لاؤ، تو سامع نے سننے والے نے جب اس بات کو سنا تو اسے بات معلوم، ایک طلب معلوم ہوئی کہ مجھ سے پانی طلب کیا گیا ہے، تو اس کا نام تھا مرکب مفید۔ اور مرکب غیر مفید اس کا بالکل الٹا ہوتا ہے کہ جب قائل کہنے والا اپنی بات کہہ کر خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ جیسے ہم نے کہا غلام زید، زید کا غلام، تو ہم نے جیسے ہی جملے کو بولا تو سامع کو، سننے والے کو اس سے کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں، اس لیے کہ یہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، غلام زید، زید کا غلام، نہ اس سے کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے اور نہ اسے کوئی طلب معلوم ہو رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید۔ بدا کے مرکب غیر مفید آج کے جان لو مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے کہ چوں قائل برا سکوت کند کہ جب کہنے والا اس پر خاموشی اختیار کرے سامع را خبر یا طلب حاصل نہ شود، تو سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب حاصل نہ ہو۔ مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں، وآبر سے قسم است، اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اول مرکب اضافی، مرکب غیر مفید کی پہلی قسم ہے مرکب اضافی۔ چو غلام زید، جیسے کہ زید کا غلام، تو مرکب مفید کی 3 قسموں میں سے پہلی قسم کا نام ہے مرکب اضافی، اور مرکب اضافی کی مثال دی ہے غلام زید۔ اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مرکب اضافی، یہ بات تو آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ مرکب بننے کے لیے کم سے کم 2 لفظ ہونا چاہیے، اگر 2 لفظ سے کم ہے تو مفرد ہے، تو مرکب اضافی کے اندر بھی 2 لفظ ہوگا، تو کہنا کہ مرکب اضافی یہ 2 لفظ یا 2 جز سے مل کر بنا ہے، تو ان میں سے ہر جز کا الگ الگ نام ہے۔ مرکب اضافی میں جزء وہ لوگ کیا کہتے ہیں، جزء اول لا مضاف گویل، مرکب اضافی میں پہلے جز کو یا پہلے لفظ کو مضاف کہا جاتا ہے، وہ جزء دوم یا مضاف الیہ، اور دوسرے لفظ یا دوسرے جز کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ تو مرکب اضافی یہ 2 جز سے مل کر بنتا ہے، اور اس میں پہلے جز کو مضاف، نحویہ کے اصطلاح میں مضاف، اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے غلام زید یہ مرکب اضافی ہے، یہ 2 جز یعنی غلام اور زید سے مل کر بنا ہے، اس میں غلام کا نام مضاف ہے اور زید کا نام مضاف الیہ ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے،
تو ایک قاعدہ یہ ہے کہ مرکب اضافی جو ہے دو جز کا مل کے بنتا ہے، اس میں سے پہلے جز کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی ہر حال میں اس میں زیر آئے گا، مجرور ہوگا۔ دو مرکب بنائی، مرکب غیر مفید کی دوسری قسم کا نام ہے مرکب بنائی۔ و آز کے دو اسم را ایک یکے کردہ باشن، اور مرکب بنائی وہ اسم ہے، مرکب بنائی و آز کے مرکب بنائی وہ مرکب ہے، وہ مرکب غیر مفید ہے کہ دو اسم را یکے کردہ باشن، کہ دو اسم کو ایک کر لیا گیا ہو، و اس میں دو متضمن حرفی باشد، اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن ہو۔ تو مرکب بنائی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دو الگ الگ اسم ہوتے ہیں، ان کو ملا کر ایک اسم بنایا جاتا ہے، اور ان دونوں کو جوڑنے کے لیے کوئی ایک بیچ کے اندر حرف ہوتا ہے، لیکن اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو کوئی حرف متضمن ہوتا ہے، ان دونوں اسموں کو جوڑنے والا ہوتا ہے۔ جیسے مثال سمجھتے ہیں، چوں احد عشرہ تا تسعۃ عشرہ، جیسے احد عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک، تو احد عشرہ، اثنا عشرہ، اس کے بعد ہے ثلاث عشرہ، اربعۃ عشرہ، تو اس طرح سے لے کے تسعۃ عشرہ تک کی گنتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ دراصل احد و عشرہ و تسعۃ عشرہ بوداس، کہ اصل میں احد و عشرہ اور تسعۃ عشرہ تھا۔ تو احد عشرہ یہ مرکب غیر مفید کی دوسری قسم مرکب بنائی ہے، احد عشرہ سے لے کے تسعۃ عشرہ تک، اس لیے کہ اصل میں احد و عشرہ تھا، تو احد ایک اسم ہے اور عشرہ دوسرا اسم ہے، اور ان دونوں کو کے درمیان ایک حرف رفع موجود ہے، وہ ہے واو۔ اصل میں تھا احد و عشرہ، تو اس حرف کو حذف کر کے دونوں اسم کو ایک بنا لیا گیا، تو اس کا نام ہے مرکب بنائی۔ چوں احد عشرہ تا تسعۃ عشرہ، جیسے احد عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک، کہ دراصل احد و عشرہ و تسعۃ عشرہ بوداس، کہ اصل میں احد و عشرہ اور تسعۃ عشرہ تھا، واو را حذف کر، واو کو حذف کر دیا گیا، واو کو حذف کر کے ہر دو اسم را ایک ایک کردہ دونوں اسم کو ایک کر دیا گیا۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ اب آگے اس کا اعراب بیان کریں، وہ ہر دو جز مبنی باشد والفتح، اور اس کا دونوں جز مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ تو مرکب اضافی کے اندر بیان کیا تھا کہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور مرکب بنائی کے اندر دونوں اسم دو اسم سے مل کے بنتا ہے نا، دو جز سے مل کے بنتا ہے، تو دونوں اسم یہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ جو ہے کوئی عامل آ جائے، عامل رفع آ جائے، عامل نصب آ جائے، عامل جر آ جائے، یہ ہمیشہ اس پر فتح ہی آئے گا، احد عشرہ ہی رہے گا، احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاث عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، اور ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، اور ثمانیۃ عشرہ اور تسعۃ عشرہ، یہ ہمیشہ جو ہے دونوں احد پر بھی اور عشرہ پر بھی، تسعۃ پر بھی، عشرہ پر بھی، اس سب پر جو ہے ہمیشہ فتح آئے گا دونوں جز پر، مگر اس سے ایک استثناء کر رہا ہے، الا اثنا عشرہ، مگر اثنا عشرہ کہ جزء اول معرب ہے، کہ اس کا پہلا جز معرب ہوتا ہے، تو احد عشرہ سے لے کے تسعۃ عشرہ تک سب کے سب دونوں جز یہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، مگر اثنا عشرہ کے اندر، صرف اثنا عشرہ کے اندر یہ صرف اثنا یہ معرب ہوتا ہے، اس کا اعراب بدلے گا، اس کو آپ آگے پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ سو مرکب مناصرف، تیسرا مرکب مناصرف ہے، مرکب غیر مفید کی تیسری قسم ہے مرکب مناصرف، و آس کے، اور مرکب مناصرف وہ مرکب ہے کہ دو اسم را یکے کردہ باشد، کہ دو اسم کو ایک کر لیا گیا ہو،
وہ اس میں دو متضمن حرفی نباشت اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن نہ ہو. تو مرکب بنائی اور مرکب منع صرف کے اندر ایک بات تو مشترک ہوتی ہے کہ دونوں دو اسم سے مل کر بنتے ہیں، لیکن مرکب بنائی کے اندر کوئی حرف متضمن ہوتا ہے، اسم جو ہے کسی حرف کو متضمن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مگر مرکب منع صرف کے اندر کوئی حرف متضمن نہیں ہوتا ہے، دوسرا اسم جو ہے کسی حرف کو شامل نہیں ہوتا ہے. اب اس کی مثال سمجھیں گے. چو بعل بک، چو بعل بکا، جیسے کہ بعل بک. وحضر موتا، اور حضر موتا کہ جزء اول مبنی باشد برفتہ. یہ رب بات بیان کرنا، پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں. تو یہ بعل بک جو ہے اصل میں یہ دو اسم سے مل کر بنا ہے. ایک ہے بعل، دوسرا ہے بک. بعل ایک بت کا نام ہے اور بک یہ اس شہر کے بادشاہ کا نام ہے. ایک شہر کے بادشاہ کا نام ہے بک. تو ان دونوں کو بعل بک، ان دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا، لیکن ان کے درمیان کوئی حرف متضمن نہیں ہے اس کے درمیان واو، بلکہ دونوں بالکل ایک اسم بن گئے ہیں. تو اس کا نام ہے مرکب منع صرف. اسی طرح حضرموت یہ حضر اور موت سے مل کر بنا ہوا ہے اور ان دونوں سے مل کر بن کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا. تو یہ اور ان کے درمیان کوئی حرف ربط بھی نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب منع صرف. اب اس کا اعراب بیان کر رہے ہیں کہ جزء اول مبنی باشد ورفتہ ور مذہب اکثر علماء. کہہ رہے ہیں کہ اس کا پہلا جز اکثر علماء کے نزدیک مبنی بر فتح ہوتا ہے. تو مرکب منع صرف کا پہلا جز جیسے بعل بک کے اندر بعل اور حضر موتا کے اندر حضر، یہ اکثر علماء کے نزدیک یعنی علماء نحو کے نزدیک یہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، اس پر ہمیشہ فتح آئے گا. وجزء دو معرب، اور دوسرا جز معرب ہوتا ہے. دوسرا جز یعنی جیسے بعل بکہ کے اندر بکہ اور حضر موتا کے اندر موتا، یہ اس کا اعراب بدلتا رہے گا. بدا کے مرکب غیر مفید ہمیشہ جزء جملہ باشد. اب ایک اور بات بیان کر رہے ہیں کہ مرکب غیر مفید یہ ہمیشہ جملہ کا جز ہوتا ہے. چو غلام زید قائم، یہ غلام زید ہونا چاہیے. چو غلام زید قائم، جیسے غلام زید قائم. تو اس کے اندر غلام زید یہ مرکب غیر مفید ہے اور غلام زید قائم یہ پورا جملہ ہے. تو غلام زید اس جملے کا ایک جز ہے. اسی طرح وَإِنِّي أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا یہ پورا ایک جملہ ہے اور اس میں احد عشرہ یہ مرکب غیر مفید ہے، ایک جملے کا جز ہوا. وَجَاءَ بَعَلَ بَكَّ، تو اس کے اندر بعل بکہ یہ جملہ ہے، یہ مرکب غیر مفید ہے اور جاء بعل بکہ یہ پورا جملہ ہے. تو بعل بکہ جو مرکب غیر مفید ہے جملے کا ایک جز ہوا.